السلام علیکم ایوریون، میرا نام حارث ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دراز کی جو چینج ہوتی ہوئی پالیسیز ہیں اس کے بارے میں کہ کس طریقے سے اب پالیسیز چینج ہو گئی ہیں، کس طریقے سے پینلٹیز آپ کو لگ رہی ہیں، کیا کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کس کس طریقے سے ہو رہے ہیں. کہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن پاکستان میں رہتے ہوئے صرف ایک ہی ہے دراز. ٹو بی ویری ویری فیئر اینڈ آنیسٹ ود یو، ٹھیک ہے. اگر ہم کسی اور چھوٹی موٹی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں، ادھر کرتے ہیں، ان کے پاس نہ اتنی انویسٹمنٹ ہے ای کامرس کی ویب سائٹس کے پاس کہ وہ اپنی ویب سائٹس کو اتنا بڑا کر سکیں، اتنے لارج اسکیل پہ کر سکیں، ٹھیک ہے. اور دراز کا آپ کو پتہ ہے جیسے کہ علی بابا نے پرچیز کیا ہوا ہے، چائنا سے یہ آپریٹ ہو رہا ہے، پاکستانی اسٹاف ہے، یہیں پر ہی آفیسز وغیرہ ہیں، تو آبویسلی ان کا بلینس کا ایک بجٹ ہوتا ہے. لیکن انہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے جو پالیسیز لگا دی ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل آپ کو میں بتا دوں کہ ہوا کیا کیا ہے ان پالیسیز میں. پہلے تو میں مختصر سا بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے کہ پہلے اسکور کارڈ آتا تھا ہر 15 دن میں، اس میں ہمارا QRR کینسلیشن یہ سب کچھ انڈر 2% ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ 1% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر آپ کی ڈیلس نہیں کر رہے، آپ کو کچھ نہیں کر رہے، آپ سے پر آرڈر کی پینلٹی چارج کر رہے ہیں. اگر آپ نے آرڈر آپ کا آیا، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو شپ کرانے میں ایک دن ڈیلے ہو گیا یا کچھ بھی XYZ ریزن ہو سکتا ہے انسان کے ساتھ مجبوریاں، تو وہ آپ پہ ہر آرڈر پہ جتنے آرڈرس آپ کے جمع ہوئے ہوں گے، جیسے ہی وہ SLA بریچ ہوا ان سب پہ وہ پینلٹیز لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. مطلب وہ بھی اچھی خاصی، کیونکہ میں ریسنٹلی ہی ہمارے اسٹورس پہ پھر ہم نے ہٹوانے کے لیے بھی ریکویسٹ ڈالی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہماری اسٹورس پہ صرف 7 سے 8 ہزار روپے کی صرف پینلٹیز اس وقت ڈلی ہوئی ہیں دراز کے اوپر، ٹھیک ہے، جو کہ لیٹ پروسیسنگ کے اوپر ہے. اتنا زیادہ نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا تو خیر شپنگ پرووائڈر لیپرڈس ہے، تو وہ جانے آنے میں پروسیس ہونے میں ان آرڈرس کو ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا سا زیادہ، ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے مزید کافی ساری چیزیں انہوں نے شروع کر دی جب سے ان کا پورٹل چینج ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے کافی ساری چیزیں چینج کرتی ہیں اپنے پاس، جیسے کہ اب آپ کو کینسلیشن کا بہت زیادہ دھیان رکھتے ہیں. پہلے آرڈر کینسل ہوتے تھے تقریباً 6 سے 7 دن پینڈنگ میں پڑے رہنے کے بعد. اب آرڈرس کا یہ ہے کہ فوراً سے جیسے آپ کے آرڈرس آتے ہیں، آپ نے شپ نہیں کرایا، آپ کا SLA بریچ ہوا، 1 دن رکے گا، وہ 3 دن میں آپ کا آرڈر مطلب یہ سمجھ لیں کمپلیٹلی کینسل ہو جائے گا اور آپ کے اوپر وہ آئے گا کہ سیلر کی وجہ سے، سورسنگ ڈیلے کی وجہ سے آرڈر کینسل ہو گیا. تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جلد از جلد آرڈر وہ کرائیں، کیونکہ کچھ لوگ اس طرح کے تھے ہمارے سامنے جو کہ کلائنٹس وغیرہ ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس انوینٹری ہوتی نہیں تھی، وہ رکھتے تھے. ظاہر سی اتنی انویسٹمنٹ کافی لوگوں کے پاس نہیں ہوتی جو بڑے بڑے اسٹورس رن کر رہے ہیں یا چلا رہے ہیں، تو ان کے پاس آرڈرس آتے تھے، وہ آرڈرس کو جمع کرتے تھے، جمع کرنے کے بعد 1 یا 2 دن جمع کرنے کے بعد پھر وہ مال منگوا کے وہ وہیں سے شپ کرا دیتے تھے. یہاں پہ اس سچویشن میں، اس کیس میں ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر اس آرڈر پہ آپ کو پینلٹی لگ رہی ہے، وہ بھی اچھی خاصی، وہ بھی لمبا حساب کتاب جا رہا ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا اب کہ کس طریقے سے آپ کو یہ مینیج کرنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اتنے آرڈرس لیں جتنا آپ مینیج کر سکتے ہیں، اتنا چلائیں، کیونکہ لوکل اسٹور جو سیلر ہے اس کے لیے تو کچھ بچا نہیں ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے. مال والے ہیں جو تھوڑا بہت سروائیو کر رہے ہیں اور جن کا اچھا چل رہا ہے الحمدللہ، کیونکہ لوکل سیلرس تو میرے پاس آتے ہیں روز کی بنیاد پہ، تو ان کا تو کوئی حساب کتاب بچا نہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے سارا سر ہم مینیج نہیں کر پا رہے، مطلب ہمارے 10 آرڈرس آتے ہیں، 10 میں سے 1-2 ریٹرن آ جاتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں وہ ان سب کا بھی ہم پہ پینلٹیز لگ رہی ہے تو ہم برداشت نہیں کر پا رہے وہ، ٹھیک ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے پروسیسنگ ٹائم، اپنا شپ آن ٹائم جو ایک ہی چیز ہے، اور اپنا ریٹرن کینسلیشن بچائیں. ریٹرن آنے نہیں چاہیے، بہت ساری چیزیں آپ کو مینٹین کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے. سیلس میں زیادہ سے زیادہ ڈالیں. کوشش کریں دراز مال کی طرف شفٹ کرائیں. شفٹ نہیں کروا سکتے، نہیں پتہ کس طریقے سے ہوتا ہے، تو میرا نمبر وغیرہ ٹیم کا یہاں پہ آپ کو مل جائے گا، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ڈی مال کے اوپر آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دراز پہ کام کر رہے ہیں تو وہ تو ایک آپ کا ایک لارجر اسکیل پہ ایک طرح سے کام ہوتا ہے، مال کے اوپر ایک برانڈ آنر آپ کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کو فیسلٹیز بھی ہیں، اور تھوڑی سی ایز اے لوکل سیلر آپ کو نرمی بھی برتی جاتی ہے، کافی ساری فیسلٹیز آپ کو ریلیف دیے جاتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی کوشش کریں، سیل وغیرہ آنے والی ہے 11 12 تو اس کے لیے اپنے اسٹور کو ریڈی کریں. اپنی کوئی بھی ایسی ڈی لسٹ نہ ہو آپ کی پروڈکٹ، آپ کا VVROs اچھے ہوں، آپ زیادہ سے زیادہ محنت کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، بہت بہت خیال رکھیے گا.